بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بخاری وائس میں خوش آمدید۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص رہتا تھا جس کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک بیوی نیک جبکہ دوسری نافرمان تھی۔ نیک بیوی سے ایک بیٹا اور نافرمان بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ وہ شخص جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میرے بیٹے کا سارا مال ہے۔ اس کے مرنے کے بعد ان لڑکوں نے سوچا کہ ہم تو اسی کے بیٹے ہیں، جبکہ باپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ وہ اپنے باپ کے مال کا فیصلہ کرانے کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی فیصلہ دینے سے قاصر رہا اور اس نے کہا فلاں شخص کے بیٹے کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا فیصلہ کر دے گا۔ وہ قاضی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تو ایک بوڑھے کو دیکھا۔ انہوں نے اس بوڑھے کو کہا کہ ہم آپ سے فیصلہ کرانے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ۔ جب وہ اس شخص کے پاس گئے تو اسے درمیانی عمر کا پایا۔ ان لڑکوں نے جب اسے ساری صورتحال بتائی تو اس نے کہا میرے بڑے بھائی کے پاس جاؤ۔ اب جب یہ بھائی اس شخص کے پاس پہنچے تو اسے ان دوسرے بھائیوں سے جوان پایا۔ ان بھائیوں نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ تو آپ سے بعد میں کرائیں گے، پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ ہم جس شخص کے پاس پہلے گئے وہ سب سے بڑی عمر کا لگتا تھا، جبکہ دوسرے کے پاس گئے تو درمیانی عمر کا پایا، اور جب آپ سب سے بڑے ہیں اس کے باوجود آپ جوان نظر آتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ میرے بڑے بھائی کی بیوی بد کلام ہے اور میرے بھائی کو ہر وقت غمگین رکھتی ہے، اسی وجہ سے وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا ہے، جبکہ دوسرے بھائی کی بیوی اسے کبھی خوشی کبھی غم دیتی ہے، اسی لیے وہ درمیانی عمر کو پہنچ چکا، جبکہ میری بیوی نیک اور مجھے خوش رکھتی ہے، اس وجہ سے میں جوان نظر آتا ہوں، جبکہ میں ان دونوں سے بڑا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا قصہ سنایا۔ اس شخص نے کہا کہ فیصلے سے پہلے اپنے باپ کی قبر کھودو اور اس کی لاش کو نکال کر جلا دو، پھر اس کی ہڈیوں کی راکھ میرے پاس لے آؤ۔ اب جب یہ بھائی اپنے باپ کی قبر کے پاس پہنچے تو نیک بیوی کے بیٹے نے کہا میں اپنا مال تمہیں چھوڑتا ہوں، تم دونوں آپس میں مال کا فیصلہ کر لو، لیکن میں اپنے باپ کی قبر کو ہرگز کھدنے نہیں دوں گا۔ اب وہ تینوں دوبارہ پھر اس شخص کے پاس آئے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس شخص نے ان کے باپ کا مال منگوایا اور کہا یہ سارا مال تمہارے چھوٹے بھائی کا ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد بھی اسے تکلیف نہ پہنچائی۔ روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے نافرمان بیٹے کو کہا کہ بیٹا کشتی پر سوار ہو جاؤ کیونکہ طوفان آنے والا ہے، تو اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے محفوظ رہوں گا۔ آپ کے بار بار اصرار کے باوجود وہ کشتی پر سوار نہ ہوا، اور جب طوفان آیا اور بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میری آل کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ غیب سے آواز آئی نوح تیری آل وہی ہے جو تیرے ساتھ اس کشتی پر سوار ہے، نہ کہ یہ نافرمان لڑکا۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔